احمد نواز کے ظاہری زخم تو بھر گئے ہیں، لیکن اس دردناک دن کے گھاؤ ابھی بھرے نہیں۔ وہ خود شدید زخمی ہوئے، جبکہ ان کے چھوٹے بھائی حارث نواز اس حملے میں ہلاک ہوئے، جن کی یادوں کو بھول پانا شاید ان کے لیے ناممکن ہے۔ اس سانحے نے میری پوری زندگی، خیالات، سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ میرے بھائی، میرا سب سے پیارا دوست، سب کچھ میں نے کھو دیا۔ اور اسی کا اظہار اس واقعے کے 1 برس پورا ہونے پر مختلف تقاریب میں احمد اپنی تقریر میں بھی کریں گے۔ مجھے جیسی گولی لگی اس کے بعد میں گیا ہوں دوسرے کمرے میں، ہم لیٹ گئے تو اس کمرے میں بہت زیادہ زخمی بھی تھے اور ڈیڈ باڈیز بھی پڑی۔ تو وہاں ہماری ایک ٹیچر تھی، اس کو گولی لگی ہوئی تھی۔ تو تھوڑی دیر بعد جب دہشت گرد دوبارہ آئے اور انہوں نے آگ لگائی کمرے میں، تو وہ ٹیچر جل رہی تھی۔ تو میں ٹیچر کو دیکھ کے رو رہا تھا، بالکل میں بہت زیادہ خفا تھا کہ ابھی میں کیا کروں، میں خود بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا ایک بھائی شہید ہو گیا اور میرے بہت سے دوست میں نے اس واقعے میں کوئی، تو اس کو میں بیان نہیں کر سکتا اس دن کو اپنے الفاظ سے۔ احمد کی والدہ کہتی ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جب بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتے وقت ان کی آنکھیں نم نہ ہوں۔ 16 دسمبر کے دن نے تمام پورے پاکستان کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے، اور اسپیشلی وہ لوگ جن کے بچے ان سے بچڑ گئے۔ بہت خوبصورت زندگی گزار رہے تھے۔ ایک ہماری فیملی کی اگر بات کریں، ہم بہت خوبصورت زندگی تھی، 3 بچے، ایک اچھا وقت، لیکن ان دہشت گردوں نے ہماری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ میرا ایک بچہ ہم شہید ہو گیا ہے اور ایک زخمی ہے، اور دوسرا ڈر کے مارے کافی دنوں تک اسکول نہیں جاتا تھا۔ لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو گھر بٹھا دیں اور ان دہشت گردوں کے ڈر سے کہ یہ دہشت گردی ہے، تو ہمارے بچوں میں وہ شعور نہیں پیدا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس علم اور تعلیم کی وجہ سے ان بچوں میں شعور پیدا کریں کہ ان دہشت گردوں سے علم کے تھرو لڑ سکے۔ احمد برمنگھم کے اسی محلے کے اسکول جاتے ہیں اور یہیں کی مسجد بھی۔ برطانیہ فی الوقت تو ان کا گھر ہے، لیکن احمد اور ان کے خاندان کا دل آج بھی پشاور اور اس کے گلی کوچوں میں اٹکا ہوا ہے۔ گو کے سانے نے احمد اور اس کے خاندان کو گھر بار اور رشتہ داروں سے دور کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی احمد کے لیے نئی راہیں بھی متعین کر دی ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ میں آرمی افسر بنوں گا، لیکن جب اس حادثے کے بعد مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ یہ سب کچھ جو ہے، یہ حالات، یہ آرمی کے دم سے کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف تعلیم ہی ہے جو اس کو کنٹرول کر سکتی ہے، اس کو شکست دے سکتی ہے۔ میرا ابھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں ڈاکٹر بنوں گا مستقبل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اپنی زندگی کو ایک بامقصد زندگی بناؤں، جن تعلیم کے لیے کام کروں، جیسے ملالہ یوسفزئی جو بہت انسپائریشنل ہے سب لوگوں کے لیے، اس نے وہ کر رہی ہیں۔ پاکستان میں احمد کی طرح سینکڑوں اور بچے تعلیمی اداروں پر دہشت گرد حملوں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ متاثر ہوئے ہیں، لیکن یہ سوال آج بھی بارہا کیا جاتا ہے کہ ان حملوں سے کتنا سبق سیکھا گیا اور اسکول جانے والے بچے آج کتنے محفوظ ہیں۔ عادل شاہ زیب، BBC نیوز، برمنگھم۔